بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی حاجی حج 2026 پہ گئے ہوئے ہیں تو ہمارے بھائی بہن پوچھ رہے تھے مکہ مدینہ کی مسجدوں کی فضیلت کے بارے میں نا، وہ کچھ کنفیوز ہیں۔ تو یہ 3 کویسچن مجھے آئے ہوئے تھے، اس ویڈیو میں تینوں کویسچن کا آنسر دیے جائیں گے۔ حرم میں 1 لاکھ نماز کا ثواب کہاں کہاں تک ملتا ہے، کیا عزیزیہ النسیم اور بتہ قریش جو حاجیوں کو رہائشیں ملتی ہیں اس میں بھی حرم کی حدود میں شامل ہیں؟ پہلی چیز تو یاد رکھو، جو 1 لاکھ نماز کی فضیلت ہے نا، یہ حرم کی نہیں ہے، ایک مخصوص حرم کے ساتھ، یہ پورے مکہ کی فضیلت ہے۔ یہ کنفیوژن دور کر لیں اپنی۔ ہمارے بھائی بہن کنفیوز ہوتے ہیں کہ شاید یہ 1 لاکھ نماز کا اجر صرف حرم میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ فضیلت مکہ کی حدود کی ہے، پورے مکہ میں آپ کہیں بھی نماز پڑھیں گے 1 لاکھ نماز کا اجر ملے گا۔ اس کو میں تھوڑا بڑا کروں، صرف نماز 1 لاکھ نہیں ملتی، کوئی بھی نیکی کرو گے وہ 1 لاکھ ہو جائے گی۔ ایک بار سبحان اللہ کہا، 1 لاکھ سبحان اللہ کی برکت ملے گی، اجر ملے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہاں اسی طرح گناہ بھی 1 لاکھ ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھنے، اس لیے صحابہ کہتے تھے نا کہ ہم مکہ میں رہ کے گناہ کریں، اس سے بہتر کہ ہم باہر رہ کے ہم سے زیادہ گناہ ہو جائے۔ ایک مفہوم بتا رہا ہوں، تو اس کا بھی خیال رکھنا، اگر وہاں فضیلت زیادہ ہے تو وہاں اسی طرح گناہ بھی ملتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا کہ یہ مسجد الحرم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ مکہ کے ساتھ ہے۔ النسیم، بتہ قریش اور عزیزیہ جو حاجیوں کو رہائشیں ملتی ہیں، یہ بھی حرم کی حدود کے اندر ہیں۔ آپ مقامی کسی محلے میں بھی نماز پڑھیں گے جماعت مسجد میں جا کے تو یہ 1 لاکھ والی فضیلت ہے۔ اس میں تھوڑا اجر بڑھاتا جاؤں، وہ کیسے؟ یاد رکھنا، جو نماز مسجد میں جا کر پڑھی جائے جماعت کے ساتھ، وہ 27 گنا اجر میں بڑھ جاتی ہے۔ مطلب کتنا ہو گیا؟ 27 لاکھ۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو لاکھ کروڑ اللہ نے بولے ہیں نا، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے بولے ہیں، کیونکہ کوانٹٹی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے نا۔ حالانکہ اللہ رب العزت تو کہہ رہے ہیں اجر عظیم، مطلب بڑا اجر۔ تو سوچو ذرا، جس اجر کو اللہ بڑا کہہ رہے ہیں وہ کتنا ہوگا؟ یہ تو لیکن ہمیں اجر عظیم سمجھ نہیں آتا نا، ہمیں کوانٹٹی سمجھ میں آتی ہے، گنتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ چیزیں، اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ لالچ کا مادہ لگایا ہے۔ جب تک اس کو کسی چیز میں فائدہ نہ دکھے وہ اپنے آپ کو صرف نہیں کرتا۔ تو یہ لاکھ کروڑ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، اس لیے پھر یہ ہے۔ تو یاد رکھنا، جماعت کی نماز 27 گنا بڑھ جاتی ہے، اور حرم کی نماز جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا زیادہ اجر الگ ہو جائے گا۔ تو یہ پورے مکہ کی فضیلت ہے۔ ایون کہ کوئی کسی مجبوری کے تحت اگر انفرادی نماز بھی پڑھتا ہے تو اس کو 1 لاکھ نماز کا اجر ملے گا۔ ہاں ایک اور چیز بتاؤں، یہ ہماری بہنوں کو تھوڑی عجیب لگے گی لیکن ریالٹی یہی ہے، عورت کا اپنی رہائش گاہوں پر نماز پڑھنا حرم کی نماز سے بھی افضل ہے۔ مردوں کے لیے مسجد جا کے لازم ہے۔ آج کل ہمارے وہاں ٹرینڈ ہے نا، ہماری بہنوں کو کوشش ہوتی ہے ہم 5 نمازیں جا کے حرم پڑھیں۔ علماء فرماتے ہیں وہ اجازت رخصت اس لیے دے دیتے ہیں کہ لائف میں پھر کوئی جا پائے نہ جا پائے، گئے ہوتے ہیں تو بس ٹھیک ہے۔ تو ورنہ حکم یہ ہے کہ آپ طواف کی نیت سے حرم جایا کریں، اس دوران جو نمازیں آ جایا کریں وہ پڑھ لیا کریں۔ تو اصل حکم تو یہ ہے۔ خیر، تو یہ ہو گیا نماز کا اجر، ٹھیک ہے۔ دوسرا کویسچن آ گیا، مدینہ منورہ میں 1000، ایک روایت میں 1000 ملتا ہے، ایک میں 50,000 ملتا ہے، کہ مسجد نبوی کی نمازوں کا اجر کچھ جگہوں پہ 1000 ملتا ہے، کچھ جگہوں پہ 50,000 ملتا ہے۔ تو ہم تو اللہ سے بڑا گمان رکھیں گے نا، 50، 100، 1000 والے 1000 سمجھیں۔ تو یہ مسجد نبوی کے ساتھ مخصوص ہے، یہ مدینہ کی فضیلت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ، ہم سب کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی فضیلت ہے، کہ وہاں 50,000 نماز کا اجر ملتا ہے۔ یہ صرف مسجد نبوی کے ساتھ مخصوص ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ پورے مدینہ کے ساتھ نہیں ہے۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسرا کویسچن آیا تھا 40 نمازوں کی فضیلت کیا ہے، اور یہ فضیلت کہاں کے لیے ضروری، کیا صرف مسجد نبوی کے لیے ہے؟ یاد رکھیے گا 40 نمازوں کی فضیلت ہے کہ جس نے مسجد نبوی میں، اس میں نا کچھ لوگوں کو اشکال آتے ہیں، میں تھوڑا اس کو وضاحت سے بتا دوں۔ مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ، کچھ تو یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، مطلب پابندی کے ساتھ، جو 40 نمازیں پڑھے اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، انعام۔ ایک نفاق سے بری، مطلب وہ منافق ہو کے نہیں مرے گا، دوسرا جہنم سے چھٹکارا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو جو شارٹ پیکج میں گئے ہوئے ہیں وہ تو اس کو نہیں، ہاں یاد رکھو یہ حج عمرے کا رکن نہیں ہے، اس میں پریشان نہیں ہونا اگر کسی کو کم ٹائم ملا ہے یا کوئی کسی بھی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر پایا، بلکہ میں بہنوں کو یہ بولتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ رسپانسبلٹی ہو نا،
کہ کسی نے اپنی والد یا والدہ یا کسی کو سنبھالنا ہوتا ہے، یا کوئی ہسبینڈ کی خدمت ہے بیوی کو کا، تو وہ حقوق العباد کو زیادہ ٹائم دیں۔ ہم نے وہاں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے بہنیں یا کوئی بھائی اتنی اس چیز میں وہ لگ جاتے ہیں، بے شک ان کا جذبہ اچھا ہوتا ہے کہ ہم 40 نمازیں پوری کریں، ہزاری بات ہے تو مشکل نا اہتمام رکھنا، تو کئی بار وہ اس کی وجہ سے نا بہت سی خدمتوں سے محرومی لے لیتے ہیں۔ میں نے یہ پریکٹیکل ہم نے دیکھا ہے۔ تو یاد رکھو، جب حقوق العباد مطلب اس میں فضیلتوں کے ساتھ آ جائیں تو پھر حقوق العباد کو ٹائم دیا کریں، وہ زیادہ افضلیت رکھ جاتے ہیں۔ اس لیے کہا نا کہ علم کو عالم سے سیکھو عمل کے طریقے کے ساتھ۔ تو وہ یہ صرف مسجد 40 نمازیں ہیں، لیکن اس کا حج عمرہ کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، اگر کوئی نہیں پوری کر پاتا تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ 3 کویسچن تھے۔ اس کے ساتھ ایک ریکویسٹ کرتا جاؤں، جتنے ہمارے بھائی اور بہن حج پہ گئے ہوئے ہیں یا کل عمرے پہ بھی جاتے ہیں، یاد رکھو وہاں جا کر جو عمل آپ اپنے پریکٹیکل اوپر لے آؤ گے، نماز کی پابندی، اخلاق کی پابندی، مطلب جو بھی چیز ادھر جا کے آپ پریکٹیکل آزما لو گے، کر لو گے، اللہ رب العزت اس میں استقامت دے دیں گے۔ جس نے وہاں جا کے بھی جو عمل نہیں چھوڑا، پھر وہ کہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس لیے جو حج 2026 میں ہمارے بھائی بہن گئے ہوئے ہیں، خوب عاجزی انکساری کے ساتھ رہیں۔ بہنوں سے بالخصوص ریکویسٹ ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پردے کا اہتمام رکھیں، پردے کا اہتمام رکھیں، پردے کا اہتمام رکھیں۔ مسجد نبوی میں دوڑیں نہیں، شور نہیں کریں، ریاض الجنہ جائیں شور نہیں کریں، ایسی ویڈیو نہ بنائیں جس میں دوسری بہنوں کے بھی چہرے آ رہے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ چڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ وہاں جا کے کوئی ایسے فیشن نہیں کریں، ایسی فیشنیبل چیزیں یوز نہیں کریں۔ یہ میں بار بار بول رہا ہوں کیونکہ یہ ہمیں وہاں سے یہ بہت ساری مجھے ویڈیوز یہ وہ آتی ہیں، پردے کا اہتمام نہیں ہو رہا۔ حاجی بہنیں جب کھانا کھانے کہیں بیٹھیں وہاں بھی پردے کا اہتمام رکھیں۔ اگر آپ حج پہ گئے ہوئے ہیں یا کینٹین کھانا کھانے آئے ہیں جہاں آپ کا لگا ہوا دسترخوان، وہاں بھی پردے کا اہتمام رکھیں۔ یہ ریکویسٹ ہے، پردے کا اہتمام رکھیں، پردے کا اہتمام رکھیں۔ یہ میں بڑی ریکویسٹ کے ساتھ، یہ میری چاہت ہے، آج بھی کچھ چیزیں آئیں تو میں پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں، پردے کا اہتمام رکھیں۔ عبادت دیکھو 2 طریقے ہیں عبادت کے، ایک ہے اللہ رب العزت کی اطاعت نبی کے طریقے پہ، ایک ہے اللہ رب العزت کی اطاعت اپنی چاہت پہ۔ چاہت پہ صرف مشقت ملے گی، اجر نہیں ملے گا۔ نبی کی اطاعت بتائے ہوئے عمل کے ساتھ کیا تو اللہ رب العزت راضی ہوں گے، دنیا آخرت کی خیریں دیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کر کے تو اچھا عمل ہیں نیت سے، لیکن چاہت اپنی ہو نہ کہ نبی کے طریقے والی، اس کے لیے ہمیں اطاعت پہ آنا پڑے گا، خواہشات کو چھوڑ کے اطاعت پہ آنا پڑے گا۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہے، اس چیز کا اہتمام کریں پلیز۔ آپ چاہے حرم جائیں یا مسجد نبوی جائیں تو ان چیزوں کا بالخصوص اس لیے کہا نا کہ وہاں بد نظری نہ ہو۔ بد نظری میں بد نظری بھی آ جاتی ہے، کسی کے عیب دیکھنے بھی آ جاتے ہیں۔ بد کلامی نہ ہو، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، الجھنا نہیں۔ بد تہذیبی نہ ہو، جو وہاں کے رول ہے، چاہے گورنمنٹ کے، سعودی گورنمنٹ، پاکستان گورنمنٹ، جو بھی چل رہا ہے ان کا اہتمام ہو۔ لا علمی نہ ہو، سیکھا جائے، اور وہاں جو چھوٹی موٹی مشقتیں آئیں ان کو ظاہر نہ کریں، اللہ کے لیے وہ پی جائیں۔ ہم دنیا کے لیے کتنی مشقتیں جھیلتے ہیں اور اس پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ میں نے اپنی اسٹرگل کے لیے اتنا کچھ کیا۔ تو جب ہم اللہ کے گھر گئے ہوئے ہیں، نبی کے شہر گئے ہوئے ہیں، تو وہاں تو شکوے شکایت کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ بہت سے بھائی بہنوں کو میری بات سمجھ نہیں آتی، وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں نے تو اپنی ذات سے، اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے کہ وہ شکایت کے، جیسے کہا نا، جو مسجد میں گمی چیز پہ کہے کہ میری چیز گم گئی ہو، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی یہ چیز کبھی نہ ملے۔ اس میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو گئے یہ کہہ دیا میری چیز چوری ہو گئی۔ تو سوچو ہم اللہ کے شہر میں بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ میں بڑا پریشان ہوں، میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، وہ ظلم ہو گیا، تو پھر کیا بنے گا؟ اللہ پاک اس طرح سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے جو ریکوائرڈ ہے، نہ کہ اپنی طبیعت اور مزاجوں پہ اپنے سے چلتے رہیں۔ تو بتانے تو 3 مسئلے تھے، بیچ میں اور بھی باتیں آ گئیں، اس لیے کوئی ناراض نہیں ہوئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کہا سنا معاف ہے۔ اللہ حافظ۔